خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کا شکر ہو اس کی ساری نعمتوں برکتوں کے لیے خداوند نے دی ہیں، خاص طور پر اس چیز کے لیے کہ ہم یہاں پر موجود خداوند کے کلام کو پڑھتے سنتے سمجھتے اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم بک آف ایکٹس اسٹڈی کر رہے ہیں، اعمال کی کتاب یا پریرتوں کے کام رسولوں کے کرتے ہوئے اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک چیز میں جب اس بک کو پڑھتا ہوں تو ایک چیز میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ nothing has changed، کچھ بھی بدلا نہیں۔ جس طرح اس وقت کلیسیا کے حالات میں، جس طرح اس وقت کلیسیا کو مشکلات میں سے گزرنا پڑا، جس طرح اس وقت کلیسیا کے اندر خدا کے روح نے کام کیا، لوگوں نے برکتیں پائیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی، اور جس طرح اس وقت جو ہے وہ مصیبتوں میں سے گزرے، پرسیکیوشن ود ان دی چرچ، پرسیکیوشن آؤٹ سائڈ دی چرچ، یہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے۔ پاکو بھی وہی ہے، نعمتیں برکتیں بھی وہی ہیں، پرسیکیوشن بھی ویسے ہی ہے۔ نتھنگ ہیز چینج، جیسے سلیمان بادشاہ اپنی حکمت کتابوں میں کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے جو ہے، سورج کے نیچے کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ سو ہم اس چیز کے لیے دیکھتے ہیں، لاسٹ ویک ہم نے کیا پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ پکڑا، جب لنگڑے کو شفا ہوئی تو انہوں نے پطرس کو اور یوحنا کو پکڑا اور ان کو دھمکایا اور ان کو کیا کہا کہ خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر آپ جو ہے وہ تم لوگوں نے پریچنگ نہیں کرنی، تم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر کسی سے بات نہیں کرنی، نہ اس کی تعلیم دینی ہے، کوشش کرو تو یہ معجزات بھی نہ ہی، یہ جو تم لوگ شفائیں دے دیتے ہو یہ چکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ خدا جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کام بھی کر رہا ہے، لوگ آنا بھی چاہتے ہیں خدا کی طرف، لیکن جو لیڈرشپ تھی اس وقت، وہ لیڈرشپ جو تھی وہ ریجیکٹ تھی۔ یہودیوں کے وہ سردار تھے، لیکن اگین وہی بات آ گئی کہ چاہے وہ یہودیوں کے سردار ہوں، چاہے وہ مسیحیوں کے ہوں، چاہے وہ کسی اور مذہب کے ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، مختلف طریقوں سے ایمانداروں کو اور ایمان کی تعلیم کو روکا جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسا ہم نے پڑھا کہ دو چیزیں کار فرما ہے، صدیوں سے ایک چیز جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ، ٹھیک ہے، مخالف مسیح کی روح۔ ایک زمانہ میں آپ دیکھیں کہ جب بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو ایون کہ چرچ کے جو فادرز تھے اس وقت، چرچ کے جو ہیڈز تھے، انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی، ان کے اپنے ریزنز تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ کلام آ جائے، اس طرح کی چیزیں۔ ان جاہلوں کو نہیں معلوم کہ کلام کی قدر کیا ہے، ہم جو لیڈرز ہیں ہم اس کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے اس شخص کو جس کو آپ دعا کر کے چھوڑ گئے، لاوی نے اپنی سوچ کے مطابق کلام پر عمل کیا کہ میں ناپاک نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میں خدا کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ کاہن نے بھی وہی سوچ رکھی کہ میں خدا کو سرو کر رہا ہوں اور میں اس کو نہیں ٹچ کروں گا۔ تو وہ سوچ جو ہے وہ شروع سے چلتی آتی ہے، اور اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ شروع سے کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے بائبل کس نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کی تھی؟ ولیم، سیکنڈ نیم ٹنڈیل، ولیم ٹنڈیل جو تھا اس نے کی تھی۔ اس سے پہلے ایک ہی کلیسیا تھی، کیتھولسزم یا کیتھولک چرچ تھا۔ تو اس وقت کے جو لیڈر تھے، پوپ صاحب تھے یا جو بھی بشپ تھے، انہوں نے بیسیکلی ولیم ٹنڈیل کو کیا سزا دی تھی اس چیز کی؟ انہوں نے اس کو زندہ جلا دیا، کیونکہ ایک منوپلی جو تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کیتھولک چرچ کے خلاف بول رہا ہوں، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہر دور میں ایسے ہوا ہے کہ جب لیڈرز نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ سے پاور جا رہی ہے اور خدا جو ہے وہ عام انسان کو بلیس کرنا چاہتا ہے، تو وہ کلنگ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لیٹن زبان میں تب بائبل پڑھی جاتی تھی، عام لوگوں کے پاس جو ہے وہ کلام نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اب آگے ہمیں جو باتیں بتاتے ہیں کہ جی خداوند کے کلام میں ایسے لکھا ہے اور ہمیں ایسے کرنا چاہیے، ہمارے باپ دادا نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ صدیوں سے خداوند کا کلام جو ہے وہ مسیحیت ہے۔ تو پرابلم یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا کے ہاتھ میں بائبلز نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس بائبل لانے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے تھے ان کو زندہ جلا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن نو، ان کا حال جو تھا وہ آج کل کے مولویوں اور مسلمان جو مسجد پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان جیسا ہے کہ مولوی عربی میں ان کو بتاتا ہے اور خود ٹرانسلیٹ کر کے ان کو سمجھاتا ہے۔
عام شخص کو نہیں معلوم کہ کیا وہی اسپرٹ دوبارہ اب کار فرمائے دوسرے وضاحت میں. خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہر عام شخص کا خدا کا کلام چلا جائے. خداوند کی مرضی ہے کہ لنگڑا جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, اس کو معلوم ہو کہ میں نے کس کی تمجید کرنی ہے, مجھے کس نے شفا دی, اس کو معلوم ہو کہ میں خداوند کے لیے اب جو ہے وہ خدمت کے لیے تیار ہو گیا ہوں. پرابلم یہ تھی بائبل میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان پڑھ ناواقف لوگ ہیں, یہ جاہل, ان سے بو آتی ہے مچھلیوں کی, یہ بچھیرے لوگ جو ہیں یہ اٹھ کر شریعت کی باتیں کر رہے ہیں, داؤد بادشاہ کی باتیں کر رہے ہیں, کلام کے ریفرنسز کو اٹھا کے جوڑ رہے ہیں. ہم نے اتنے سال دھکے کھائے اور ریبائی کے لائے, 20-30 سال جو ہے وہ ہمارے ریبائز نے ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا. اس کے بعد جو ہے ہمیں ایک ٹائم آیا کہ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے, اور یہ بتاؤ کہ جو مچھلیاں بیچنے والا شخص اٹھ کے اب کہہ رہا ہے کہ کلام جو ہے وہ اس بارے میں یہ کہتا ہے اور یہ کلام اس طرح پورا ہوتا ہے, یہ نبوت جو ہے نبی نے اس بارے میں کہی تھی. ہاؤ ڈیئر, یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ لیکن میرے عزیزو, بائبل میں لکھا ہے کہ نجات کا پیغام جو ہے وہ بے وقوفوں کے لیے, ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. سو آپ دیکھیں کہ یہ جو بری تاثیر ہے, جس کو یہ ڈیمن ہے, بیسیکلی ڈیول ہے, یہ شیطان کا ایک ہتھکنڈا ہے جس کو اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. پچھلے دن کیا ہوا فرانس میں ہوا, ایک کیتھولک چرچ میں عبادت ہو رہی تھی, ایک فادر جو تھے وہاں پر عبادت کروا رہے تھے, بہت بزرگ تھے, 80 سال کے ہوتے, اور ینگ لوگ جو ہیں دو اندر آئے اور انہوں نے آ کر کیا کیا کہ آ کر ان سے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کا انکار کیا جائے. اسی الطار پر جہاں پر خداوند کے لیے روٹی اور مے کو رکھا جاتا ہے, اسی جگہ پر اس بزرگ شخص کو لٹا کر اس کا گلا جو ہے کاٹ دیا گیا, اور جو نانس نے ان کو مارنے کی کوشش کی, جو مسیح کے لیے وہاں پر لوگ بیٹھے تھے ان کو مارنے کی کوشش کی. واٹ از دس؟ یہ ہے اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ, مخالف مسیح کی روح ہے. اس وقت لوگوں کو کیا کہا گیا؟ پترس اور یوحنا کو بلا کر انہوں نے کیا کہا؟ باندھ لیا اور کہا کہ آئندہ تسی یسوع کا نام لے کے دعا نہیں کریں. لاسٹ میں کیا ہوا؟ اس شخص کو پکڑ لیا, اس فادر جی کو, اور کہا کہ تم نے یسوع کا نام لے کر دعا نہیں کرنی, تم نے خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر لوگوں کو نہیں سکھانا. اور یوکے میں اب جو ہے وہ ایک ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں کہ چرچز خود اپنی حفاظت آپ کریں, کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ جب ہم مکاشفہ کی اسٹڈی کر رہے تھے, we have already discussed these things, ہم نے یہ سب کچھ اسٹڈی کیا ہوا, ہمیں معلوم ہے. لوگوں کے لیے یہ ایک نیوز ہے, لیکن ہمارے لیے جو ہے نیوز نہیں ہے, ہمارے لیے یہ کنفرمیشن ہے کہ جو خدا کا کلام کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل 16 باب میں میرے ساتھ دیکھیں, میں نے یہ والا پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے, پھر میں دوبارہ بتاتا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی پہلی آیت. میں نے یہ باتیں تم سے کہیں اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ. لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے, بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں. اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے جانا. اور میں یہ باتیں اس لیے تم سے کہتا ہوں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا. ان کا وقت آئے, ایک خاص وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے ایسی بدرو کو, ابلیس کے اس کام کو جس کو مخالف مسیح کہا جاتا ہے. اور وہ گمان کریں گے کہ وہ اپنے خدا کی خدمت کر رہے ہیں. وہ تم کو قتل کر دیں گے, عبادت خانوں میں سے خارج کر دیں گے. اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ دونوں پر ہے. اب یہاں پر یہ کیسے ہم کہیں کہ یہ مخالف مسیح کی روح ہے؟ یہ کہیں کہ وہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ نہ انہیں باپ کو جانا نہ مجھے جانا. میرے ساتھ دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 22 ہے. First John chapter 2 verse 22. یوحنا نے اپنی انجیل جب لکھی تو اس نے خدا یسوع مسیح کی اس بات کو کوٹ کیا
اور جب وہ خط کو لکھتا ہے تو اسی بات کی طرف دوبارہ اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا کہ انہوں نے اس لیے یہ کیا کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے جانا، اور مخالف مسیح کون ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ سو یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ Why they are doing that؟ کون سی چیز ان کو ڈرائیو کر رہی ہے؟ مخالف مسیح کی روح ان کو ڈرائیو کر رہی ہے۔ وہ اس بدروح سے بھرے ہوئے جیسے ہم خدا کی روح سے بھرے ہیں۔ ہم جب دعا کرتے ہیں اے خداوند تو اپنی روح مجھے دے، اور پاک روح جب آتا ہے تو آپ نے کیا نوٹ کیا تھا کہ جب خداوند کا روح آیا، جب پاک روح آیا تو لوگوں نے جب غیر زبانیں بولی، پطرس یوحنا نے اور 120 کی جماعت نے، تو انہوں نے کس کے نام پہ اقرار کیا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام پہ اقرار۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو انکار کروا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام کا، یہ اینٹی ہولی اسپرٹ ہے۔ ہولی اسپرٹ کیا کرواتا ہے؟ اقرار کرواتا ہے، اور اینٹی اسپرٹ کیا ہوگی؟ جو مخالف روح ہوگی وہ کیا کرے گی؟ انکار کروائے گی۔ اور دانیل کی کتاب میں لکھے کہ جو عہد کو ترک کر دیں گے، جو اس عہد کو، اس کوننٹ کا انکار کر دیں گے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی وارن کیا تھا، کیا کہا تھا کہ جب آدمیوں کے سامنے تم میرا انکار کر دو گے تو میں فرشتوں کے سامنے، باپ کے سامنے تمہارا انکار کر دوں، لیکن اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو پھر میں نہیں کروں گا۔ اب اس فادر کے لیے جو کہ زندگی کے آخری، ویسے ہی آخری ٹائم میں تھے، 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی کی فرق کیا ہے، انہوں نے تو ویسے مار کرنا نہیں، لیکن دیکھیں کہ اس شخص کے اقرار نے ایک گواہی قائم کر، اس نے یسوع مسیح کا انکار نہیں کیا۔ It doesn't matter، لوگ کہیں گے انہوں نے کیتھولک سی، so what؟ بیپٹسٹ سی، so what؟ پینتیکوسٹل سی، نہیں۔ اس وقت اس نے کس کے نام کا اقرار کیا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام کا۔ اس کے گلے پر جب چھری رکھی وہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے چھاڑ کر مجھے معاف کر دو، میری جان بخش دو، نہیں، اس نے یہ کام نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، یہ وقت لکھا ہے کہ بہت نزدیک، بلکہ اب آ چکا ہے۔ مخالف مسیح کی روح کار فرما ہے، کام کر رہی ہے۔ اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ٹائم ہیز کم، نشانات جو ہے وہ پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سال کے شروع میں جب ہم کلام شیئر کر رہے تھے تو ہم نے اس چیز کو بڑے غور سے دیکھا تھا کہ اس سال میں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بہت بڑے بڑے گلوبل چینجز آئیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پریزیڈنشل الیکشن ہے اس سال۔ اسرائیل کے اوپر حملے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے، آئسس کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے جو کچھ ہم نے دیکھا۔ سو تھنگز آر ہیپننگ، اور یہی چیز ہم اعمال کی کتاب میں پڑھ رہے تھے، بک آف ایکٹس میں، کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو کام یسوع کا نام لے کے انہوں نے جو ہے استفادہ کے ساتھ، اور لکھا ہے کہ انہوں نے پڑھ واقف آدمیوں سے کہا کہ تم نے خداوند یسوع مسیح کا نام نہیں لینا تم نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یسوع کے نام کی کوئی پریچنگ نہیں ہوگی۔ اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بھی یہ اناؤنسمنٹس سننے کو ملیں گے، ہمیں بھی کہہ دیا جائے گا کہ تسی یسوع کی پریچنگ نہیں کر سکتے۔ پہلے ہو سکتا ہے کہ نان کرسچن کنٹریز میں یہ طریقہ شروع ہو، پھر ہم جیسے کنٹریز میں بھی آ جائیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یہ وہ موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ایمان ہے، مقدسوں کے ایمان صبر کے امتحان کا موقع یہی ہے۔ ہاللیلویہ، یہ ہمارے لیے موقع ہے۔ امیجن کریں کہ اگر اس وقت جو ہے وہ ایسا سلسلہ ہو کہ پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے، وہ کہیں کہ نہیں ملیں گے، ہم میں سے کتنے لوگ آج چل جائیں گے؟ یہ جو ہے ایمان کا موقع ہے۔ ہم کہیں گے کہ اچھا میرے بچہ نے روٹی میں اکیلا ہوں کمانے والا، خدا کو اتنا تو پتہ ہی ہونا چاہیے، خدا کو ساتھ نہیں، لیکن پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ دانیل کے موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا گل تو صحیح کہہ رہے ہیں، سجدہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے بچے بھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں، میں کیوں، میں ہی کلا رہ پوری قوم نے سجدہ کر دیا، ایسے جاہل لوگ ہیں اور مجھے ہی جو ہے پرسار نہیں، انہیں کہیں مجھے سٹ دو کی ہو گئی، پھینک دو مجھے، سو وٹ۔ اور جب انہوں نے روکا ان کو، انہوں نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں سوری اسے نہیں کریں گے، تو معاف کر، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، ہم خدا کے بات کو نہیں ڈال سکتے، we will not deny God، ہم
खुदावंद की बात को नहीं टालेंगे। और हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आज हम ये सीखेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हाउ शुड द चर्च बिहेव? चर्च को रिबेल कर देना चाहिए? नहीं। चर्च को क्या वो तलवारें उठानी चाहिए? नहीं। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमारा रिस्पॉन्स बाइबल में लिखा है जैसा उन्होंने किया। इमाल की किताब 4 बाब में देखेंगे और उसकी 23वीं आयत से आज हम शुरू करेंगे, जहां से हमने कल लास्ट वीक छोड़ा था। लिखा है कि वो छूट कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने सुना तो क्या किया? एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से कहा। क्या हुआ? एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से। फिर पूछोगे क्या किया उन्होंने? एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से कहा। यहां पर 4 चीजें हमें नजर आती हैं। अब बाइबल जब पढ़ें तो सर्कल्स बनाए हैं, उसको ब्रेक डाउन करें। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि वो यक दिल हो गए। क्या हुए? एक दिल हो गए, यक दिल हो गए। यूनिटी की बात हो रही है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो जी तुसी ऐन करो कि हाँ ਅਸੀਂ नेक्स्ट वीक तो नहीं आवांगे कि कहते थे पढ़े हैं साथ पढ़ के मारे अपने अपने घरों में बात करें, छोटी छोटी बातें नहीं। उन्होंने कहा कि वो एक दिल हो गए, यक दिल हो गए, स्पिरिट ऑफ यूनिटी में आ गए, खुदावंद की हुजूरी में वो मिल गए। उन्होंने एक राय जो है वो बना ली। कलीसिया के अंदर जब ये स्पिरिट आती है तो फिर कलीसिया तरक्की करती है। हालेलुया। दूसरा उन्होंने क्या किया? बुलंद आवाज से कहा, बुलंद आवाज, अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। वो फिर चुप नहीं गए। उन्होंने चुप नहीं, हालांकि उनको क्या इंस्ट्रक्शन थी कि तुसी हुण गल नहीं करनी, यीशु का नाम नहीं लेना, बेटर ये है कि ना ही ना लो, कुछ भी ना बोलो, चुप भी रहना। ठीक है? असल तो यीशु का नाम लेके दुआ करो, लेकिन मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि दुआ ही ना करो, बेहतर है कि तुम चुप ही रहो, मुंह से ताले लाओ। लेकिन नहीं, लिखा है कि उन्होंने क्या किया? उसमें ऑपोजिट किया। उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की। ये काम एक और कौम ने भी किया था। किसने किया था? कौम बनी इस्राइल ने। जब मिस्र की गुलामी आई, लिखा है कि उनका रोना और कराना जो था वो बुलंद हो गया, बढ़ गया। और लिखा है कि उनका रोना और कराना कहां तक गया? आसमान तक गया। हालेलुया। आसमान तक गया। हाउ लाउड वी शुड, हमें कितनी बुलंद आवाज करनी चाहिए। ठीक है? जब दुआ के लिए हम कहें, जब हम जमा अपनी बरकत के लिए ना मांगे। आपको पता है कि जब बच्चा भूखा होता है तो रोता है, जब फिर बहुत ज्यादा रोता है तो क्या करता है? वो और ज्यादा रोता है, और ज्यादा चीखना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है कि वो अनॉइंग हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है माँ या बाप के लिए, या फिर जो बाकी लोग सुन रहे हैं वो कहते हैं यार पढ़ो, कोई बच्चे में पढ़ो, इसको कुछ तो दो, और वो फौरन उसकी दुआ पूरी हो जाती है, सुनी जाती है। ठीक है? बुलंद आवाज से मांगो तो दिया जाएगा। बुलंद आवाज से यक दिल हो गए, बुलंद आवाज कर ली। और किससे मांगा उन्होंने? खुदा से। तीसरा पार्ट क्या था? खुदा से मांगा। मुझसे नहीं मांगा, आपसे नहीं मांगा, एक दूसरे से नहीं कहा कि 2-4 रात जाके फिर किसी ताड़ा को वाकफित है, नवाज शरीफ ना कोई दोस्ती है, भुट्टो ना कोई है, जरदारी ना कोई, शायद गांधी साहब ना कोई, किसी के साथ कोई किसी को फोन करो, जरा कोई चेक करो किसी के अप्रोच कहां तक है, बंदे में जरा बुलाओ, उनको घर बुला लेते हैं। बिशप साहब ने सरदार काहिन मसीह रोटी तो बनाने नहीं आ रही, बना लेने नान रख लेंगे, चलो उन्होंने बुलाओ तो सही। उन्होंने जरा एक घंटे सेटिंग कर ली, तुझे साना ना छेड़ो, तुझे साना नहीं छेड़ा, तुझे साढ़े खिलाफ नहीं गल करनी, असि भी अपना साहब इन्होंने समझा लिया। आपको पता है इस तरह के चौधरी भी होते हैं, इन्होंने समझा लिया, तुझे ना छेड़ो, है बेवकूफ मेरे ना गल नहीं। उस तरह जो था उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने किससे मांगा? खुदा से मांगो मिलेगा, उम्मीद भी कर। यक दिल हो गए, यक दिल होकर उन्होंने एक दिल होकर क्या फैसला किया कि हम बुलंद आवाज करेंगे। और किसके सामने हम बुलंद आवाज करेंगे? चौधरी साहब के सामने, वजीर आला के सामने, वजीर आजम के सामने नहीं, खुदावंद के सामने। और फिर उन्होंने फैसला करके बुलंद आवाज भी करके खुदावंद के सामने क्या किया? उन्होंने कहा, उन्होंने फिर कहा, and then they made sure that they said it. हालेलुया। इकरार क्या लिखा है? ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। हालेलुया। ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है।
جیڑیاں اپنے منہ منیاں. ٹھیک ہے, بائبل میں بتاتے ہیں جو کہا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. یہ خدا کی طرف سے یہ ایک قانون ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو شخص تھا جس کا رومی جو سولجر بیمار تھا, وہ ایک کپتان تھا, اس نے کیا کہا کہ تو صرف کہہ ہی دے تو میرے فادر کی روح جو ہے وہ شفا پا جائے گی, وہ شفا پا جائے گی. اس نے خدا نے کہا کہ یہ کیا بات ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب ہم آرڈر دیتے ہیں ہم کو دیکھتے نہیں ہیں. جب جنرل آرڈر دیتا ہے تو وہ جا کر میک شور نہیں کرتا کہ میجر نے وہ کیتا ہے کہ نہیں, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا. اس نے بھی یہی کہا کہ آئی سی یور اتھارٹی, کہ جب تو کہہ دے گا تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو کہنا بہت ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں تو ادھر سے جواب آتا ہے, جب ادھر سے کہہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ اپلائی ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم کہتے ہیں تو خدا سنتا ہے, جب خدا کہتا ہے تو پھر پوری دنیا سنتی ہے. لیکن ہمیں کہنا پڑے گا, we have to do that. تو کلیسیا کا رسپانس کیا ہے کہ انہوں نے یک دل ہو کر بلند آواز کی, خدا کے سامنے جھکے اور کہا کہ اے مالک تو ہے, تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا. تو نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی, امتوں نے کیوں باطل کی آگ کی. خدا اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ کھڑے ہو. یہ کون سے زبور میں سے بات ہو رہی ہے؟ زبور 2 میں سے. مسیح کی کیا ہے یہاں پر؟ مخالفت. مسیح کا کیا ہے یہاں پر؟ مخالف. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو داؤد بادشاہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مخالف مسیح کی, اینٹی کرائسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب داؤد نے بھی دیکھا تھا اینٹی کرائسٹ, یعنی اپنے ویژن میں یاد رکھا, اور اس وقت بھی مخالف مسیح کی روح کام کرتی تھی اور سردار جمع ہو گئے. آپ دیکھیں گے میرے عزیزو, امتیں, بادشاہ, سردار, قومیں مل کر فیصلے کریں گے اور ایک چیز کو بین کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ مسیحیت کو, مسیح پر ایمان لانے کو بین کر دیں. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے مہروں کو کھولا تھا, یعنی کہ سیلز کی کھلنے کی تعلیم حاصل کی, تو ایک چوتھی سیل کھلی تھی, پہلی سیل کھلی تھی تو کیا آیا تھا؟ مخالف مسیح آیا. وائٹ کلر کا کیا تھا؟ گھوڑے کا رنگ ہے. دوسری سیل کھلی تو پہلی سیل میں مخالف مسیح نے جو امن کروایا تھا وہ امن ختم ہو. ٹھیک ہے, تیسری سیل کھلی تو کھانے پینے کی جو چیزوں پر جو ہے کنٹرول کیا گیا. چوتھی سیل کھلی تو لکھا کہ پوری دنیا پر موت آئی, بیماری, وبا, سب کچھ آیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ 1/4 دنیا کو مار دیا, اور 1/4 پاپولیشن دنیا کی, like 1.5 to 1.7 بلین پیپل died. لیکن 5ویں سیل بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اس میں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں کی روحوں کو دیکھا جن کے سر کاٹے گئے تھے, جنہوں نے یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. That means کہ ابلیس کا جو پلان دنیا کے لیے علیحدہ ہے اور ایمانداروں کے لیے علیحدہ ہے. Did you realize that? کہ ایمانداروں کے احوال کے لیے علیحدہ سیل کھلی ہے. 5ویں سیل یہ بتاتی ہے کہ ایمانداروں کی روحیں نظر آ رہی ہیں اور ان کا قتل و غارت ہو رہا ہے. وہ ایک علیحدہ پروجیکٹ ہے ابلیس کے پاس. دنیا کو وہ فرق طریقے سے ڈیل کرے. حاجتے گئے, پیروں تلے آ کے مار گئے, اپنے بندے مارتے. ٹھیک ہے, اپنے پیروکار اپنے پیروں کے نیچے آ گئے. ٹھیک ہے, کنبھ کے میلے میں لوگ مار گئے, فلانی جگہ بت پرستیوں کا ہو رہا تھا, نائٹ کلب میں فائرنگ ہو گئی, وہ گے نائٹ کلب میں لوگ جو تھے وہ ویسے ہی گند ڈال رہے تھے, اوپر سے اور زیادہ ابلیس کا بندہ آ گیا. یعنی وہ بھی ابلیس کی پوجا کر رہے ہیں, مارنے والے بھی ابلیس کے. وہ ایک فرق چیز ہے. ابلیس اس طرح کے جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں وہ کرتا رہتا ہے. وہ اپنے بندے میں کھا لیتا ہے کیونکہ اس کو بلڈ کی تھرسٹ ہے, پیاس ہے. لیکن اس نے ایک خاص پلان بنایا ہوا ہے, ایک خاص قوم ہے, ایک خاص گروپ ہے, ایک خاص کہہ لیں کہ خاص لوگ ہیں جن کے لیے اس نے ایک اسپیشل پلان بنایا. اور وہ اسپیشل پلان کن کے لیے اس نے بنایا؟ میرے اور آپ کے لیے. تم کس کے اختیار سے, انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کام کس قدرت سے اور کس نام سے کیا ہے؟ آئندہ یہ نام نہیں ہے, نیور سے, آئندہ یہ نام تم نے بالکل نہیں لیا. یہ خاص پلان ہے. باقیوں کو نہیں دے گا, باقیوں کو کبھی کچھ نہیں دے گا. لیکن خدا کے جو سچے نام کے, کیونکہ اس نام میں ہوتا ہے, اس نام میں شفا ہے, اس سے کچھ ہوتا ہے. نہ میرے کو جنہیں مرضی کرو, یہ فلانے دے ناچ میں کہنا, وہ دے ناچ کہنا, فلانے نبی دے ناچ, فلانے بابے دے کہنا, تو پھاڑ لے, یہ تعویذ لے لو, یہ تم ایسے کر لو, یہ مٹی کھا لو, یہ فلانی چیز ہے, یہ اتھوں پانی لے کے ہیں. نہیں ہوگا. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ تجھے میں یسوع کے نام میں اوپر دیتا ہوں, لکھے کہ اٹھ کر
کھڑا ہو گیا اور بھاگنا شروع کیا. وہاں پہ ابلیس کو تکلیف تھی کیونکہ اس کا بندھن جو تھا وہ ٹوٹ گیا. ہاللیلویا. سو مخالف مسیح اور ستار یہ سب کچھ جمع ہو جائیں گے اور داؤد بادشاہ کی کہی ہوئی نبوت کے مطابق آخری زمانہ میں خلاف ہو جائیں گے، مخالفت ہوگی. اور لکھا ہے کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس پلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہو تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ابلیس ایسا بیوقوف ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ گند بھی ڈالے، اگر وہ کام خراب بھی کرے تو اصل میں خداوند کی مرضی ہی کو پورا کر رہا ہے. ہاللیلویا. خداوند اس میں سے بھی بھلائی پیدا کر رہا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند لکھا ہے کہ ایمان لانے والے ہر چیز میں لکھا ہے بھلائی ہے. رومنز 8 میں لکھا ہر چیز میں بھلائی، اور چاہے استقبال کی چیز ہے، چاہے حال کی، چاہے تلوار، چاہے غبار، قحط، کچھ بھی. آپ دیکھیں کہ فرعون بادشاہ نے جو ہے وہ ان کی اجرت ختم کر دی، ان کی مزدوری کو بڑھا دی. اس میں سے کیا پیدا ہوا؟ لائٹ. نبوکت نظر کے لوگوں نے آگ کی شدت کو بڑھا دیا، اس میں سے کیا پیدا ہوا؟ لائٹ پیدا ہوا. خداوند کے نام کو جلا دیا. دانیل کو پھینکنا تھا، انہوں نے شیروں کو 10 دن زیادہ بھوکا رکھا اور زیادہ بھوکا رکھا، لیکن اس میں سے کیا پیدا ہوا؟ بھلائی پیدا ہوئی. ہاللیلویا. ہر چیز میں سے خداوند بھلائی پیدا کرتا ہے. یسوع مسیح کو کوڑے مار دیے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا. خدا کا بیٹا بڑے دعوے کرتا تھا، بڑے زیادہ جو ہے معجزے کرتا تھا، مردے کو زندہ کرتا تھا. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچا، لیکن اس میں سے کیا پیدا ہوا؟ بھلائی پیدا ہوئی. ابلیس کی فوجوں نے لٹیاں ڈالی ہوں، پگڑے پیر اس کو ہم نے باندھ لیا، مار لیا، لیکن کیا ہوا؟ بھلائی پیدا ہوا. تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا. ہاللیلویا. وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ جو کچھ تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دے اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں. ہاللیلویا. چرچ کی کیا خواہش ہے کہ خداوند ان کے اوپر آگ برسا دے. یہ دھمکی ہو جائے منہ بند ہو جائے، ان کے منہ الٹے ہوئے پیچھے کی طرف ہو جائے تاکہ گالی نہ کرے. نہیں، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو کیا کریں؟ کلام سنائیں. ہاللیلویا. لکھا ہے کہ ان کی دھمکیوں کو دے. آج بھی کلیسیا کو یہ کرنا پڑے گا میرے عزیز. ہاؤ ریلیونٹ دس میسج از، اسپیشلی جب ہم ان ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں. اور ہم تو ویسے ہی اس پیسج پہ آئے، ہم تو اسپیشلی اس پیسج پہ نہیں آئے، ہم تو اپنے فلو میں آئے ہیں. لیکن دیکھیں کہ کتنا ریلیونٹ یہ میسج ہے. ان کی دھمکیوں کو دے. ہم بھی یہ دعا کریں کہ خداوند تو ہماری قوم پر، ہماری کلیسیا پر، دنیا کی جو ورلڈ وائڈ چرچ ہے، دنیا کے جو ایماندار لوگ ہیں ان کے خلاف ان لوگوں کی دھمکیوں کو دے. ابلیس جو ہے وہ زمین پر اتر چکا ہے. ابلیس اور اس کا مخالف جو ہے خداوند کا مخالف، اس کی روح جو ہے وہ کام کر رہی ہے. لیکن تو ہمیں توفیق دے کہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں. ہاللیلویا. ہمیں روکا جائے لیکن ہم تیرا کلام سنائیں کمال دلیری کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک زمین کے کونے کونے تک کلام کی منادی نہیں ہو جائے گی مسیح کا آنا نہیں ہوگا. اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے. ہاللیلویا. اور جب وہ دعا کر چکے تو لکھا ہے کہ جس مکان میں تھے وہ مکان ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. میرے عزیزو، جب ہم یکدل ہو جائیں گے، جب ہم بلند آوازیں کریں گے، جب ہم خداوند سے پکاریں گے، جب ہم کہیں گے اور جب ہماری خواہش یہ ہوگی کہ خداوند کا کلام سنایا جائے، ہاتھ بڑھائے جائیں، شفا کے لیے دعائیں ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے، معجزات کیے جائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں کام ہو اور دعائیں کی جائیں، اور خداوند کی کلیسیا کے پاس یہ ہتھیار ہے رسپانس کے لیے، رسپونڈ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جگہ جہاں پر ہم ہوں گے وہ ہل جائے گی. وہ جگہ پر خدا کا روح جو ہے وہ زور سے نازل ہوگا. ہاللیلویا. لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی. خدا کا کلام دلیری سے سنایا جائے گا.
इमेजिन करें कि कोई शख्स इधर लेकर आए, ढूंढ दिया चोरी, और वो इधर घुटनों पे होकर रो रो के खुदा की दुनिया में अपनी जिंदगी